العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام خواتین اور مرد حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ محمد وعلی آل تو اللہ تبارک و تعالی نے تین چیزوں کو بیان کیا۔ دو عقیدے ہم پچھلے دو درس قرآن جو ہوئے ان کے اندر ہم ان کو بیان کر چکے ہیں۔ آج کے اس درس قرآن میں تیسرا عقیدہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں اللہ نے موت دی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ ہی تمہیں اپنی طرف دوبارہ لوٹائے گا۔ یہاں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کہ اے مشرکو، اے کافرو، تم کیسے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر 360 بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ کسی کے ذمے انہوں نے روٹی لگائی تھی، کسی کے ذمے انہوں نے لباس لگایا تھا، کسی کے ذمے انہوں نے کچھ لگایا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ تمہارے ارد گرد کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ صرف تم ان چیزوں کے اوپر اگر غور کرنا شروع کر دو تو تم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی حیرت کے طور پہ کفار سے مخاطب ہیں کہ کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا اس میں سے ایک نشانی بطور مثال کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور اللہ فرماتے دیکھو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تمہاری کوئی چیز بھی نہیں بنی تھی، تم مردہ تھے، گندے قطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ مردہ تھے، کوئی جان نہیں تھی اس کے اندر، اس قطرے کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، کوئی جان نہیں تھی، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں مختصر سے عرصے میں گوشت کے جو ہے چھوٹا سا لوتھڑا اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور پھر اس کے اندر اللہ نے ایک صورت، اور پھر اس صورت کے اندر اللہ نے جان ڈالی، فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پھر زندہ کیا۔ کچھ بھی نہیں تھے تم، چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا تھے تم، فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تم کو پھر زندہ کیا۔ اللہ فرماتے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم اس دنیا کے اندر آئے، زندگی گزاری، بچپن گزارا، پھر 55 کے ہو گئے، اور پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، پھر اللہ تمہیں موت دے گا۔ فرمایا موت ایک ذائقہ ہے، اللہ ایمان والوں کو بھی اس کا ذائقہ چکھاتے ہیں اور اللہ کافروں کو بھی اس کا ذائقہ چکھاتے ہیں۔
جیسے ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو بخار ہوتا ہے، اس کو میٹھا بھی دو تو وہ کہتا ہے یہ چیز میٹھی نہیں ہے، اور جو بندہ صحیح ہوتا ہے اس کو ہلکا سا میٹھا چائے کے اندر ڈال کے دے دو تو وہ کہے گا ہاں میٹھی چیز مجھے مل گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں موت دوں گا۔ پھر یہ موت ایک ذائقہ ہے، جو ایمان والا بندہ ہوگا، اعمال صالحہ کرنے والا بندہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس کو ایک میٹھی چیز کی طرح ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب میرے بندوں کو بتا دو، جب ایک نیک بندہ قبر کے اندر آتا ہے تو پھر میں اپنے فرشتوں سے کہتا ہوں نم کا نومت العروس، اے میرے بندے تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب محدثین کرام نے اس حدیث پاک کے اوپر غور کرنا شروع کیا، پھر اپنے قلم کو اٹھایا اور لکھا کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میٹھی نیند سو جا، سکون والی نیند سو جا، پیاری نیند سو جا اور تو ایسے سو جا کہ اب قیامت میں اٹھے گا، نہیں، اللہ نے یہاں دلہن کی مثال کیوں دی ہے؟ تو پھر محدثین کرام نے فرمایا کہ جس طرح دنیا کی عورت جب دلہن بن کے کسی کے گھر میں جاتی ہے اور جب وہ سو جاتی ہے تو اس کا خاوند جو کہ محبوب ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کو جگاتا ہے۔ فرمایا ایمان والا بندہ اور اعمال صالحہ کرنے والا بندہ جب یہ قبر کے اندر جائے گا تو جس ذات سے محبت کر کے یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، جس ذات سے محبت کا دعویٰ کر کے یہ نماز پڑھا کرتا تھا، یعنی اللہ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، فرمایا جس طرح دنیا کی عورت کو اس کا محبوب اٹھاتا تھا، فرمایا یہ بندہ قبر کے اندر چلا گیا، محبوب بتا دو اس بندے کو چونکہ اس نے میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے اور میرے احکامات کے مطابق میری فرما برداری کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، فرمایا اس بندے کو چونکہ مجھے اللہ سے محبت تھی، اب قیامت کے دن اس کو کوئی نہیں جگائے گا، میں اللہ خود جگاؤں گا اس کو۔ اس لیے فرمایا نم کا نومت العروس، اللہ فرماتے ثم یمیتکم، پھر میں اللہ تمہیں موت دوں گا۔ ایمان والے کو موت کا ذائقہ میٹھا لگے گا۔ خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، یہ خوشبو کا کام کرتے تھے تو ان کا نام لوگوں نے رکھ دیا عطار، یعنی خوشبو بیچنے والا، عطر فروش۔ تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے خوشبو کی دکان پر، تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا کہ حضرت لوگوں کو پتہ نہیں موت کیسے آتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں موت کا ذائقہ کیسے لگتا ہے، حضرت آپ کو موت کیسے آئے گی، حضرت آپ کو موت کیسے آئے گی؟ تو حضرت نے فرمایا اچھا دیکھو موت ایسے آتی ہے۔ فرمایا لیٹ گئے اور اپنے اوپر کپڑے کو ڈال لیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اتنا پڑھا اور اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ فرمایا ایمان والے کو موت ایسے آتی ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں ایک اور زندگی عطا فرمائے گا جس کے بعد پھر موت کا نام و نشان بھی اللہ مٹا کے رکھ دیں گے۔ قبر کے اندر انسان کو زندگی ملتی ہے، ایمان والے کو جنتی زندگی ملتی ہے، جو اعمال صالحہ کرنے والا اور کرنے والی ہوگی اس کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا، اور جو اعمال صالحہ کے مطابق زندگی گزارنے والا زندگی گزارنے والی نہیں ہوگی، یہی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد موت نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ ہر چیز کو موت دے دیں گے، حتیٰ کہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔
فرمایا مینڈے کی شکل میں اللہ موت کو لے کے آئیں گے اور کہیں گے اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد موت نہیں ہے، اے جہنمیوں تم بھی اپنے کیے کی سزا بھگتو، اس لیے کہ آج کے بعد موت نہیں ہے۔ فرمایا پھر مینڈے کی شکل میں اس کو میدان محشر میں لایا جائے گا اور پھر اس مینڈے کو جو کہ اصل میں موت کی شکل ہوگی اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے آج کے بعد موت والا سلسلہ ختم۔ اگر موت ہوتی اللہ اس یحییکم کے بعد بھی فرماتے ثم یمیتکم، لیکن اللہ نے دو موتوں کا ذکر کیا ہے، تیسری موت کا اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا ایک مردہ ہم اس وقت تھے جب ہم پہلے 4 ماہ ماں کے بدن کے اندر تھے، اس کے بعد پھر زندگی گزار کے جب ہم موت کی وادی میں چلے گئے، پھر جب ہم قبر کے اندر گئے، اس کے بعد جو زندگی ملے گی پھر وہ تا حیات زندگی ہوگی، وہ ابداً ابدا زندگی ہوگی، یا تو ہم جنت کے مزے لیں گے اور پھر یا جہنم کی وادی کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں زندگی دیں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اسی رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میری جو ہے معززہ بڑی عمر کی میری بہنوں جو کہ میری ماں کی طرح ہیں، ہم نے جب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جب میں اور آپ نے جانا ہی اللہ کی طرف ہے، تو پھر ہمیں اس اللہ کے پاس جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آج ہم میں سے ہر بندہ جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی میری جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے، میری جیب خالی تو نہیں ہے، میرے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں۔ بھائی کیوں آپ سوچ رہے ہو کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی کسی کے گھر میں خالی تو نہیں نہ جاتے، کسی کے گھر میں خالی تو نہیں نہ جاتے، میں کچھ لے کر جاؤں گی، میں کچھ لے کر جاؤں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا ہم نے ایک دن کے لیے سفر کرنا ہے، شام کو واپس آنا ہے، لیکن اپنی ہر چیز کو پورا کر رہے ہیں، آئی ڈی کارڈ سے لے کے اپنے صابن سے لے کے اور پھر آخری دم تک جو ہم چیز استعمال کرتے ہیں ہم نے وہ ساری چیزیں اس ایک دن میں استعمال کرنی ہوتی۔ بھائی کہیں مسواک نہ رہ جائے، بھائی کہیں پہ تیل نہ رہ جائے، مجھے کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ بات سیکھی کہ جب بھی ان کے ساتھ سفر پہ جانا ہوتا تھا کبھی کوئی چیز وہ کسی سے مانگتے نہیں تھے، حتیٰ کہ تیل اور کنگھی اور شیشہ اور برش ہر چیز انہوں نے اپنے بیگ کے اندر رکھی ہوتی تھی کہ ہمیں کسی سے کوئی چیز مانگنی نہ پڑے۔ تو ہم نے بھی آخرت کے سفر پہ جانا ہے، دنیا کے اندر شاید کوئی چیز مانگنے سے مل جائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، قیامت میں کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے، کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے، سورہ عبس کا آخری حصہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندے پہ اپنی اپنی حالت ہوگی۔ آج بیوی کہتی ہے میں خاوند سے بڑی محبت کرتی ہوں، خاوند کہتا ہے میں بیوی کے لیے جان قربان کر دوں گا، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے جان قربان کر دوں گا، لیکن قیامت میں یہی ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، دوست سارے کے سارے جمع ہیں اور اس بندے کو ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اللہ کی قسم ماں بھی اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، باپ بھی اپنے بیٹے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
بیوی اپنے خاوند کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، خاوند اپنی بیوی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں جو اپنے بیٹے کو آگ کی تیلی کی ہوا نہیں لگنے دیتی، گرمائش نہیں پہنچنے دیتی، وہ بھی قیامت کے دن کہے گی بیٹا جہنم میں جانا ہے تو جا، میرے پاس نیکی نہیں ہے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی بھاگ رہی ہے، باپ بھی بھاگ رہا ہے، کوئی بندہ کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں بات عرض کی، دنیا کے اندر شاید سفر میں کسی سے مانگنے سے کوئی چیز مل جائے، لیکن آخرت میں کوئی چیز بھی ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی نماز، اپنا قرآن، اپنے اخلاق، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، ہر چیز اپنی ہوگی تو کام بنے گا۔ کسی سے مانگنے کی ضرورت پیش آئے گی بھی صحیح تو کوئی کسی کو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب جانا ہی اللہ کی طرف تو پھر ہمیں اپنی زندگی کو اللہ والوں کی زندگی کے ساتھ میچ کرنا پڑے گا، ملانا پڑے گا۔ فرمایا درزی کے پاس جاتے ہیں تو لوگ درزی بن جاتے ہیں، ویلڈنگ والے کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ویلڈر بن جاتے ہیں۔ انسان کسی پھل فروش کے پاس 2 مہینے لگائے، اس کو پھل لگانے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ انسان سبزی والے کے پاس جائے، اس کو سبزی بیچنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کو منانے کا طریقہ آ جائے گا۔ ماشاءاللہ، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ کو منانے کا طریقہ آ جائے گا۔ اللہ مانتا کیسے ہے؟ اور بعض اوقات اللہ والے اللہ سے اپنی بات منواتے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا بہا کے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں اچھا اللہ کی یاد میں کوئی بندہ روتا بھی ہے؟ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے دوران کسی بندے کی آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں؟ کیوں؟ یہ میرے ذہن میں سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کبھی اللہ کے راستے میں نکل کر اور کبھی اللہ کا نام لے کر ہمیں رونے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ آج کسی بندے سے کہو نا کہ بھئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، کہے گا کر سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اسی بندے سے پوچھو یار ایک بندہ 6 گھنٹے تک مجرا دیکھتا رہا، فلم دیکھتا رہا، ڈانس دیکھتا رہا اور اپنے جو ہے موبائل پہ نیٹ آن کر کے اس نے صرف انگلی کو چلانا شروع کر دیا، 2 گھنٹے بعد پتا چلا ہو 12 بج گئے، تو بھئی ایسا ممکن ہے؟ کہے گا ہاں ممکن۔ کیوں؟ جس چیز کا ذائقہ میں اور آپ نے چکھا ہے ہمیں صرف اسی کا پتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں بریانی کا ذائقہ ہمیں پتا، جوس کا ذائقہ ہمیں پتا، ہر چیز جو کھانے والی ہے ہمیں اس کے ذائقے کا پتا ہے، نہیں پتا تو نماز کے ذائقے کا نہیں پتا، نہیں پتا تو قرآن کی تلاوت کے ذائقے کا نہیں پتا، نہیں پتا اللہ کے سامنے رونے میں کیا مزہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں۔ فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مولانا ہم سب کے پیر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی جو حاجی صاحب آپ کو جنت چاہیے، آپ تو جنت کی دعائیں مانگتے ہوں گے، آپ تو جنت کے محل مانگتے ہوں گے، قصور مانگتے ہوں گے، حوریں مانگتے ہوں گے۔ بڑی توجہ سے بات میری بہنیں اور میرے بھائی بات سنیں۔ اب اس اللہ والے کا جواب کیا تھا؟ سننے والے نے جو سنا پھر اس کو لکھا، کہا حضرت نے کہا حاجی امداد اللہ کو نہ جنت چاہیے، نہ قصور چاہیے، نہ حوریں چاہیے، نہ جنت کی نعمتیں چاہیے، بس مجھے یہ چاہیے اللہ کے عرش کا سایہ ہو اور مجھے بس وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے۔ یہ ہے نماز کا مزہ۔
ہم لوگ جنت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اللہ کے سامنے اللہ کے عرش کے نیچے 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے۔ ثم الیہ ترجعون، تو جب جانا ہی اللہ کی طرف ہے تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنا پڑے گی۔ جس طرح دنیا کے سفر کی تیاری ہوتی ہے، اسی طرح آخرت کے سفر کی بھی مجھے اور آپ کو تیاری کرنا پڑے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر سارے کا سارا۔ اب انسان حیران ہے کہ اللہ نے یہاں صرف زمین کا ذکر کر دیا اور ساری چیزوں کو اللہ نے زمین کے اندر رکھا، کیسے رکھا؟ ہم تو کھدائی کرتے کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ ہم 6 مہینے 4 مہینے 5 مہینے اسی کھدائی والی جگہ پر جہاں پہلے تلاش کیا تھا کچھ بھی نہیں ملا، اب جب ہم نے اس کے اندر بیج کو بویا، ہل چلائی، پانی لگایا، 4 مہینے کے بعد فصل میرے اور آپ کے پاس آ گئی، فصل آ گئی، گندم کی آ گئی، چاول کی آ گئی۔ یہ کہاں سے آئی؟ اللہ فرماتے ہیں خلق لکم، اسی چیز کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ زمین یہ اللہ کا ایسا سٹور ہے، دنیا کا سٹور، تھوڑی سی ٹھنڈک ختم ہو جائے چیزیں خراب، آلو خراب، پیاز خراب، کیلے خراب، ہر چیز خراب، لیکن قربان جائیں اللہ نے کیسا سٹور بنایا ہے۔ ہر پھل اسی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، ہر درخت اسی زمین کے اندر سے نکلتا ہے، ہر سبزی اسی زمین کے اندر سے نکلتی ہے۔ آپ شروع کر لیں گننا جو اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ساری کی ساری اسی زمین کے اندر سے نکلتی ہے، اور اللہ نے اس کو ایک جملے میں بیان فرما دیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ سارے کا سارا جو زمین کے اندر موجود ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ثم، پھر استوى الی السماء، پھر اللہ نے ارادہ فرمایا آسمان کی طرف، فسواہن، پھر اللہ نے برابر کر دیا ان کو۔ کتنے آسمان؟ 1 2 3 4 کتنے؟ اللہ فرماتے ہیں 7 سماوات، میں اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بنائے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایک ذرے کو اور ایک ایک پانی کے قطرے کو کہ وہ کہاں سے آیا، کہاں گیا، کہاں پہ بہ گیا، کس نے استعمال کیا، فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والے۔ تو میری بہنوں، میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، ہم نے آج کے مختصر سے درس قرآن کے اندر جو ایک چیز بطور خلاصے کے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے، رہنا ہم نے آخرت میں ہے۔ اس دنیا کے اندر بس ہم وقت کو گزارنے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے، اپنے وقت کو گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ رہنا ہم نے آخرت میں ہے، جینا آخرت میں ہے، لیکن یہ وقت گزارنا موبائل پہ نہ ہو، یہ وقت گزارنا باہر شاپنگ کرنے کے لیے نہ ہو، یہ وقت گزارنا میری مائیں بہنیں بیٹیاں بے پردہ بازاروں کے اندر جا کر شاپنگ کرنے کے اندر صرف نہ کریں، بلکہ اس وقت کو گزارنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق۔ آج کے سارے درس قرآن کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، بس وقت گزار کے ہر بندے نے اپنی اپنی مدت کو پورا کر کے جو اس نے زندگی گزارنی ہے وہ زندگی گزار کے اس نے اللہ کی طرف جانا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اللہ کی طرف میں اور آپ نے جانا ہے۔ اور اس یہاں پہ ہم نے جو وقت گزارنا ہے اس وقت کو
میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ کی قسم ابھی چند منٹ پہلے بچوں کو پڑھا رہا تھا، بولا ایک بوڑھی اماں آ گئی، بھائی عرفان صاحب بوڑھی اماں آ گئی اور آ کر کہنے لگی قاری صاحب میرے بچے کو ذرا دم کر دے۔ میں نے بچے کو دم کیا، اس نے کہا یہ میری بیٹی ہے، اس نے تعارف کروانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کہا اماں جی میرے لیے دعا کیجئے گا، تو مجھے کہتی ہے بیٹا آپ بڑے ہو، آپ علم والے ہو، عالم ہو، قاری صاحب ہو، آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں نے کرنی ہے؟ میں نے کہا نہیں اماں جان، جب انسان کے کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو جاتے ہیں تو میرے آقا کا فرمان ہے میرے اللہ کو پھر سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ میں نے کہا آپ کے بال سفید ہو چکے کلمہ پڑھتے پڑھتے، آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ کی قسم اس عورت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنکھیں بھر گئیں۔ میں نے کہا اماں کیا ہوا؟ کہنے لگی آج میری بہو نے مجھے کہا کتی دفع ہو جا یہاں سے دفع ہو جا۔ اس نے کہا یہ جملے مجھے کہتی ہے، میرے خاوند کو کہتی ہے۔ میں اس کی بات سن کے لرز گیا، اور وہ بوڑھی اماں میری طرف دیکھتی جا رہی ہے، کہتی صبح سے گالیاں دی، کہتی مجھے تیری شکل نظر نہ آئے، یہاں سے دفع ہو جا، تو کتی ہے۔ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے مجھے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آج کا واقعہ، بہو کہہ رہی ہے اپنی ساس کو، گالی دے رہی ہے دفع ہو جا، حالانکہ ان کا بیٹا باہر ملک میں ہوتا ہے، اور باہر ملک میں ہونے کے باوجود میں نے کہا اماں آپ کو خرچہ نہیں بھیجتا؟ بڑی توجہ سے بات، میں نے کہا اماں جی خرچہ نہیں بھیجتا؟ کہتی پتر اپنی نونہ دے ہتھوں میں انہوں کیا کہ خرچہ تو میری نونہ دے دیا کر، جیڑیاں جھگڑا مک جے، لڑائی مک جے کرو۔ میں نے کہا تو اپنی بیوی کو دیا کر خرچہ، مجھے خرچہ نہیں چاہیے۔ کہتا ہے کہ وہ عورت بوڑھی اماں کہتی ہے کہ جب سے خرچہ اس کے ہاتھ میں آیا ہے وہ مجھے ہر روز کہتی ہے کہ بس تو یہاں نظر نہ آئے مجھے۔ اور پھر بوڑھی اماں نے جو آگے لفظ کہے وہ میں ہل گیا، میں نے کہا اس کی آخرت تباہ ہے، دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ۔ کہتی ہے کہ میں تو یہی کہتی ہوں اللہ نے جو تجھے دیے ہیں وہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے۔ اب جو ماں اور جو ساس اس حد تک اپنی بہو سے تنگ ہو، بیٹے سے تنگ ہو، رب کعبہ کی قسم وہ اپنا جو چہرہ ہے اور پیشانی ہے بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی جا کے رگڑے، لیکن اپنی ماں سے معافی نہ مانگے، اپنے باپ سے معافی نہ مانگے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہے، کوئی حج قبول نہیں ہے اس کا۔ تو کہنے لگی میں تو بس یہ دعا کرتی ہوں کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ تو جب میری اور آپ کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر یہ حال ہوگا۔ ایک باپ کہنے لگا میرے بیٹوں نے میرے گھر میں رہتے ہوئے میرے اوپر چوری کی FIR کروائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور مر نہیں جاتے میں اور آپ، مر نہیں جاتے، اپنے باپ کے اوپر چوری کی FIR جا کے درج کروا رہے ہیں کہ میرا باپ میری چیزیں چوری کرتا ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم کہاں چلے گئے؟ میری آپ کی عزت کہاں چلی گئی؟ اپنے باپ کو چور کہتے ہوئے، میں تو کہتا ہوں ضمیر کھلے بندہ اندر چلا جائے اس سے پہلے کہ اپنے باپ کو بندہ چور کہے۔ اپنے باپ کو لاٹھیوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، اپنی ماں کو قتل کیا جا رہا ہے، اپنی بیوی کی خاطر، اپنی بیوی کی خاطر، بچوں کی خاطر۔ ایک واقعہ پڑھا کتاب کے اندر کہ ایک آدمی تھا تو اس نے شراب پی ہوئی تھی، بس آخری واقعہ پھر بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ، وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے شراب پی ہوئی تھی، تو شراب پی کے جب میں گھر آیا تو ماں تو پھر ماں ہے نا، ماں تو ماں ہے،
بیٹا نیک ہو تب، وہ برا ہو تب، وہ کہتی ہے میرا لال آیا۔ اب لال کیا گل کھلا کے آیا ہے وہ تو ماں کو نہیں پتا نا، لیکن وہ ماں اپنے شرابی بیٹے کو سینے سے لگا رہی ہے اور بیٹے سے کہہ رہی ہے میرا پتر روٹی کھانی ہے؟ تو بیٹے نے کہا میں نے روٹی نہیں کھانی۔ تو ماں کو غصہ آیا کہ میں اس کے لیے بیٹھی ہوں اور یہ کہتا ہے میں نے روٹی نہیں کھانی۔ تو ماں نے 2-3 گالیاں نکالی اس کو، جیسے ہر ماں کرتی ہے، بھئی تو کہاں چلا گیا، تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اس بیٹے کو جو غصہ آیا تو اس نے جوتا اٹھایا ماں کے چہرے پہ مارا، جوتا اٹھایا ماں کے چہرے پہ مارا، ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا۔ پھر جب ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو ماں کے منہ سے بددعا یہ نکلی اللہ تجھے عبرت کا نشان بنائے، اللہ تجھے عبرت کا نشان بنائے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ابھی ایک دن نہیں گزرا، رات ہوئی تو میری ٹانگیں ایسے کہ جیسے ٹانگیں ساتھ ہے ہی نہیں۔ موضوع کہیں اور چلا گیا، لیکن بات یہ ہو رہی ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر نہیں کریں گے، پھر یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے چہرے پہ جوتے مار رہا ہے۔ ماں نے جب یہ بددعا دی، بیٹا کہتا ہے وہ اپنی آپ بیتی سنا رہے اپنے دوست کو اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا میری ٹانگیں ایسے کہ جیسے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس وہی ماں جس کے چہرے پہ جوتے لگ رہے ہیں، وہی ماں جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہی ماں اپنے بچے کو اٹھا کے ہسپتال لے کے جا رہی ہے، لوگوں کو بلا رہی ہے میرے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، چیخ رہا چلا رہا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا کہ فوراً اس کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑے گی۔ اللہ کی جانب سے وہ دعا جو بددعا کی شکل میں تھی اللہ نے قبول فرما لی، اور اس کی دونوں ٹانگیں، وہ آدمی کہتا ہے ایک رات کے اندر اللہ نے ماں کی بددعا کو میرے حق میں قبول کر کے میری دائیں اور بائیں ٹانگ کو کاٹ دیا۔ فرمایا جب ماں کو پتا چلا میرے بیٹے کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں، ماں زاروں قطار روتی رہی، اللہ سے معافی مانگتی رہی، لیکن یہ والدین کی جو نافرمانی ہے، فرمایا اس گناہ کی سزا اللہ اسی دنیا کے اندر انسان کو دیتے، ایک بدنظری اور ایک والدین کی نافرمانی، اس کی سزا اللہ اسی دنیا کے اندر انسان کو دیتے ہیں، انسان کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ دونوں ٹانگیں کٹ گئی، کہتا ہے کہ ماں روتی 6 مہینے کے اندر میری حالت کو دیکھتی اس دنیا سے چلی گئی۔ کہا اب میرا یہ حال ہے، میرے اس زخم سے کبھی پیپ بند نہیں ہوتی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ سے کیا کہا تھا ماں نے؟ اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا۔ اللہ نے عبرت کا نشان تو بنانا نا میرے آپ کے لیے، کہتا ہے میری ٹانگ کے اوپر پٹی بھی بندھی ہو وہ پیپ نکل کے گیلی ہو جاتی۔ کہا اب تو مجھے کو روٹی دینے والا نہیں ہے، لوگ آتے ہیں اور روٹی جیسے کتے کو لوگ پھینکتے ہیں میری طرف یوں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے جس نے ماں کے چہرے پہ جوتے مارے تھے، یہ وہ بدبخت ہے۔ تو میری بہنوں، میری ماں، اگر ہم اپنے بچوں کو بحیثیت والد میں اور بحیثیت ماں، آپ میری بہنیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ بچے میرے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرنا ہوگا۔ میں نے غالباً پہلے درس قرآن میں یہ بات کہی تھی، میرا آپ کا بچہ میری محنت سے اٹھ کے سکول جا سکتا ہے تو میرا بچہ مسجد کیوں نہیں جا سکتا؟ اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ میری محنت سے میرا بچہ کالج جا سکتا ہے لیکن میری محنت سے میرا بچہ سکول نہیں جا سکتا۔
میرا بچہ ٹیوشن جا سکتا ہے، میرا بچہ مدرسے نہیں جا سکتا۔ او جی قاری صاحب پتہ نہیں کی گل ہے، انہوں کو دم نہیں کرو تو صحیح ہو جائے، لیکن سکول کے لیے کوئی دم نہیں ہے، سکول کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی چیز بھی دام نہیں کروانی پڑ رہی۔ بچہ سکول بھی جا رہا ہے، کالج بھی جا رہا ہے، بس مسجد میں جانے کے لیے قاری صاحب انہوں پتہ نہیں کی ہوگا، نظر ہی لگ گئی ہے۔ سکول جاتے وقت نظر نہیں لگتی، موبائل استعمال کرتے وقت نظر نہیں لگتی، لیکن نظر لگتی ہے بس مسجد جانے کے لیے، مدرسے جانے کے لیے۔ یہ اللہ میرے اور آپ کے دل کے حالات کو جانتے ہیں کہ اس کا ذہن کس کی طرف ہے۔ اگر تو میری آپ کی فکر سکول کی طرف ہوئی، پھر ہمیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، پھر ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی، اور میرا گریبان میرے بچوں کے ہاتھوں میں ہوگا اگر ہم نے اپنے بچوں کی قرآن اور سنت کے مطابق ان کی تربیت نہ کی۔ تو بس خلاصہ یہ بات لمبی ہوتی چلی گئی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانے کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ اور تیاری کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔